نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 58 تفسیر وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جس وقت پکارو الی الصلاۃ، نماز کے لیے آزان دینا مراد ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تتخذوها، اسے بنا لیتے ہیں ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل کا نشانہ بنا لیتے ہیں اس کو۔ پہلے تو بتا دیا کہ مطلقاً جو بھی دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایک خاص چیز بتا دی کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو لوگوں کو، جب نماز کی پکار یعنی آزان ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ اسے کھیل اور ہنسی کی باتیں بنا لیتے ہیں۔ اس آزان میں کون سی آخر ایسی چیز ہے جو کھیل اور ہنسی کی بات؟ آزان ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، اور ایک یہودی اٹھتا تھا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا تھا تو ایک زور سے نعرہ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ احرق اللہ الکاذب، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب شہادت لوگ دیتے تھے، مؤذن کہتا تھا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اتنی زور سے وہ بولتا تھا اور کہتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو آگ دے، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہوا یہی، سارا خاندان سو رہا تھا، یہودی اس کے گھر والے، اسے کوئی نہیں روکتا تھا ان برے کاموں سے، اور اس کی نوکرانی کہیں سے آگ لے کے آئی، رات کو کوئی کام ہوگا، چولہا جلانا تھا کیا، اور یہ لوگ سو رہے تھے، اور وہ ایک انگاری گر گئی کسی چیز پہ اور گھر میں آگ لگ گئی اور یہ اسی میں جل کے مر گیا، سارا خاندان مر گیا۔ یہ ہے وہ چیز، اللہ نے فرمایا اس کی دعا پوری ہو گئی نا۔ آزان سن سن کے جو باتیں کہتا تھا کہ جھوٹا جل جائے تو جھوٹا آدمی پھر جل گیا۔ اللہ نے فرمایا جب تم آزان دیتے ہو تو یہ اسے کھیل اور تماشے کی چیزیں بناتے ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ آزان دینے میں یہ کہتے تھے، کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ جو آزان دیتے تھے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو یہ لوگ اس کے لیے زور سے بولتے تھے قاموا لا قاموا، کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو اور بیٹھو، اٹھک بیٹھک کرتے رہو، اس قسم کے جملے کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آخر اس میں کون سی چیز ایسی ہے، کون سا جملہ ایسا ہے جس کے پہ تماشا ہو، کون سی مذاق خیز چیز ہے جس پہ یہ ہنسنے لگیں؟ آزان کے جو مسائل ہیں اس لیے فقہا نے اس میں یہ لکھا ہے کہ آزان کا احترام اور ادب کرنا مستحب ہے، کہ جب آزان ہو رہی ہو تو اس وقت بات نہ کی جائے اور آزان کا جواب دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی آزان دیتا ہے، باقی لوگ جب اسے کہیں سنیں تو تم ایسے ہی کہو جس طرح کہ اس مؤذن نے کہا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے لیے دعا مانگا کرو کہ وسیلہ ایک مقام ہے، اللہ مجھے وہ نصیب کرے، اور جو شخص ایسے کرے گا میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ اور اسی طرح آزان جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کلمہ اس کا ساکت ہے آخر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو راہ ہے نا اللہ اکبر کی، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی اسے یوں نہیں پڑھا جا سکتا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ آخر پہ رک جانا ہے، الا اللہ الا اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آزان ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی اس وقت سے لے کے اب تک ویسے ہی چلی آتی ہے ہمارے دور تک۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ بھی آخر پہ رکنا ہی ہے، اس میں بھی کوئی بھی حرکت نہیں ہے آخری حرف پر۔ اور صبح کی آزان میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اضافہ کیا جائے گا، یہ اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا تھا، ایسے نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر دستک دی، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا بلال بڑا اچھا جملہ تم نے کہا، ہم اسے آزان میں نہ شامل کر لیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے آزان میں شامل کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے، اور یہ بھی ہے کہ اصل میں جو آزان عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے، اس فرشتے نے آزان میں بھی انہیں خواب میں بھی یہی جملہ سکھایا تھا کہ صبح کی آزان جب دو تو اس میں یہ اضافہ کر لینا۔ تو آزان کے مسائل میں سے یہ ایک چیز مسئلہ ہے کہ آزان سنے اور اس کا جواب دے۔ اور ایسے ہی مؤذن کے لیے بھی کہ وہ آزان جب دیتا ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگے۔ اور آزان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آیا ہے دعا قبول ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو، یہ دعا اللہ کے یہاں سنی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اقامت بھی ہے کہ اقامت جو ہے اس کو بھی کہنا ہے اور آخری حرف اس کا ساکن ہے۔ اور اقامت اور آزان میں فرق ہے وقفوں کا، کہ آزان کتنے وقفوں میں کہنی ہے اور اقامت کتنے وقفوں میں کہنی۔ آزان تو کہنی ہے اللہ اکبر، اس کے بعد چپ ہو جائے گا، ایک وقفہ ہوا، پھر اللہ اکبر 2، اشہد ان لا الہ الا اللہ 3، پھر 4، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 5، پھر 6، حی علی الصلاۃ یہ 2 مرتبہ 8، حی علی الفلاح یہ 2 مرتبہ 10، اور پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ 12، اور اگر الصلاۃ خیر من النوم کہے گا تو بڑھ جائیں۔ یہ ہیں وقفے جو آزان میں رکھے گئے ہیں۔ اقامت اس کے برعکس ہے، اور اقامت کو جلدی کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اقامت جو ہے اس میں وقفے کم رکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقامت سکھائی تھی وہ اقامت اس طرح ہے کہ اس میں ہر حرف آخر کا ساکن ہے، ایک بات،
اور دوسرے جو اقامت ہے وہ طویل یعنی وہ مسلسل پڑھی جائے گی. یہ پہلے چاروں اللہ اکبر ایک سانس میں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وقفہ ہے اس کے بعد، اور وہ وقفہ ہے اس کے بعد پھر کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ دونوں ایک مرتبہ ایک ہی سانس میں. پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ، ان محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک ہی سانس میں. پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ بھی ایک ہو گیا. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ بھی ایک ہو گیا. اس میں یہ کہنا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یا اس قسم کے جملے یہ سنت کے خلاف ہیں، طریقے کے خلاف ہیں، مکروہ ہے، نہیں کہنے چاہیے. ہر جملہ ساکت ہے، ساکن ہے آخر پہ، اس میں کوئی حرکت نہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ پھر قد قامت الصلاۃ، یہ کہہ کے رک جائے گا. 6 وقفے ہو گئے. پھر کہے گا قد قامت الصلاۃ، 7 وقفے ہو گئے. پھر اللہ اکبر 8 اور لا الہ الا اللہ. یہ ہے اقامت، اور 9 وقفوں کے ساتھ حدیث میں تلقین آئی ہے. اس کو کہا جائے گا اقامت کو. اور یہ اقامت اور آذان، اس کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور مسلمانوں کا حال لا علمی کا، علم کے نہ ہونے کا یہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں کی مسجدیں آپ دیکھ لیں، اور یہ اقامت کا طریقہ آج سن لیا، کبھی دیکھنا زندگی میں کوئی سنت کے مطابق اقامت کہتا نہیں کہتے، پتہ ہی نہیں کہ اقامت کہنی ہے نہیں کہنی، کیا کہنی ہے تو کس طرح. بڑی مصیبتوں میں سے ایک یہ ہے کہ نماز روزہ دین سیکھا نہیں، نماز پڑھنی نہیں نہ سیکھی، بس مسجد میں گئے، جیسے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ لی، بچے نے دیکھا والد جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھ لی، دیکھا اقامت دوست جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کہہ دی، اور سیکھا کسی نے بھی نہیں. یہ دین گویا سیکھنے کی چیز رہی ہی نہیں، الیاذ باللہ. تو یہ اقامت جب سیکھی ہوئی ہوگی، سنت کے مطابق کہے گا، تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، کہیں گے یہ ٹھیک چیز ہے. اور اب اگر آپ اقامت کہیں سنت کے مطابق کہیں، لوگ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، آج تک زندگی میں نہیں سنی. اور اقامت میں بھی دائیں بائیں کو دیکھنا مستحب ہے، جیسے آذان میں. اقامت میں بھی مسجد میں جب کھڑے ہو کے کوئی دے رہا ہے اقامت کہہ رہا ہے تو وہ دائیں اور بائیں دونوں طرف دیکھے. یہ اقامت کے مسائل میں سے ہے، اور اس موضوع پر پوری ایک کیسٹ ہے آذان پہ اور اقامت پہ، اور البلاغ میں وہ نشر ہو گئی تھی پاکستان میں، اور یہاں بھی انشاءاللہ یہ ڈال دیں گے، آپ اسے سنیے گا. اس میں سارے مسائل آ گئے ہیں، آذان کے بھی اور اقامت کے بھی. اور اسی طرح بچے کے کان میں بھی جو آذان دی جائے گی، بچے کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، آذان دینے والے کا چہرہ بھی، اور بچے کے کان میں آذان اور اقامت اس طرح دی جائے گی، اس کے بھی مسائل اس میں ہیں. فقہا نے اسی آیت سے ثابت کیا ہے آذان کے مسائل، لیکن اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہے. جس کو بھی سننی ہے وہ کیسے سن لیں، اس میں بہت سے مسائل آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم انہیں نماز کے لیے بلاتے ہو، اتخذوها، تو یہ اس نماز کو کیا بنا لیتے ہیں، ہزوا ولعبا، آذان اور کھیل تماشا. یہ ہا کی ضمیر جو ہے مفسرین نے کہا کہ دونوں طرف لوٹ سکتی ہے. اس ہا کی ضمیر سے مراد صلاۃ بھی ہو سکتی ہے، اور ہا کی ضمیر سے مراد نادیتم، یہ ندا بھی ہو سکتی ہے، کہ یعنی جو تم الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، یہ اس نماز کو بنا لیتے ہیں کھیل تماشے کی چیز ایک، یا یہ کہ یہ کرتے ہیں اس آذان کو بنا لیتے ہیں کھیل تماشے کی چیز. یہ دونوں مراد یہاں ہو سکتے ہیں کہ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں. ذالک، یہ اس لیے ہے بانہم، یہ ایسی قوم ہے، قوم یہ ایسا گروہ ہے، لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. عقل سے کام لیں. کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں ہنسنے کی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس آذان میں برا منانے کی ہے. بعض یہودی اور مشرک یہ جو آذان کی آواز پر ہنستے رہتے تھے، یہ بے عقلی تھی. اللہ کی بڑائی ہر دین میں بہتر ہے. ہر دین میں جو بھی چیزیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں نا صاحب، وہ اچھی ہیں، ان چیزوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. یہ اصول کی بات ہے جو یہاں سے ثابت ہوتی ہے. اللہ کا یہ فرمانا کہ قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جس میں عقل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی کے دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ بے وقوفی کی بات کرتا ہے، عقل کی بات نہیں کرتا. اور اقامت مسجد میں کہنا یہ آذان سے افضل ہے. آذان میں کم ثواب ہے، اقامت میں زیادہ ثواب ہے. حالانکہ لوگ اس کے برعکس سمجھتے ہیں نا. اور آذان سنت موقدہ ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور اقامت بھی سنت موقدہ ہے. جتنی مرتبہ بھی جماعت کی جائے گی اقامت ہر بار کہی جائے گی. مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر جتنی مرتبہ بھی جماعت ہوگی اقامت کہی جائے گی. مثلا نماز ہو گئی، 5-7 دوست مل گئے، انہوں نے کہا جماعت مسجد سے باہر کر لیتے ہیں، تو اب آذان تو نہیں کہیں گے لیکن اقامت کہیں گے. اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آذان نہ دی جائے، جیسے آپ کے یہاں بہت واضح طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کوئی مسجد نہیں ہے، محلہ ہی نہیں ہے، تو وہاں پر اپنے گھر پہ ہی آذان دینا یہ سنت موقدہ کہ 5 وقت آذان دی جائے، یہ موقدہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ایسا دور گزرا ہے مکہ مکرمہ میں، یہ لوگ کوئی اونچی آواز سے آذان تھوڑی ہی دے سکتے تھے. تو آذان فرض کب ہوئی ہے؟ بعض رات کا جن کا خیال ہے کہ مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آذان دے نہیں سکتے تھے، مسلمان چوری چھپے جہاں بھی ہوتا تھا آذان دے لیتے تھے. تو اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پر آذان کا جیسے یورپ میں ان ممالک میں نظام نہیں ہے، اپنے گھر پہ 5 مرتبہ آذان دے دینی چاہیے، اور اقامت بھی کہنی چاہیے جبکہ نماز کا وقت ہو جائے. اور ایسے ہی سفر میں بھی کہ آذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، ان میں کوئی عقل نہیں ہے. تو شریعت کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا
اس سے عقل میں نحوست پڑ جاتی ہے. عقل جو ہے انسان کی وہ کام نہیں کرتی. اس لیے جو بھی لوگ مذہب پر عمل کرتے ہیں جس بھی مذہب پہ، ان لوگوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. بس ٹھیک ہے، انہیں دلائل سے سمجھا دیا جائے. نہیں سمجھ میں آتی تو مذاق اڑانے کی کون سی ایسی بات ہے.